سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود السلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، جس کا ترجمہ ہے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ اچھے اور برے کام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریاکاری اور اخلاص۔ جی ہاں، چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے اچھے اور برے کام، پروگرام کے نام سے ہی ہم جان سکتے ہیں کہ ٹاپک بھی اسی سے ہی ریلیٹ کرتا ہے۔ تو ایک نام ہے ریاکاری اور دوسرا نام ہے اخلاص، تو اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم آج کے سلسلے میں مدنی پھول سماعت کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں صادق مدنی، انشاءاللہ تعالی ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور ریاکاری اور اخلاص کے متعلق ان سے ہم گفتگو کریں گے اور سنیں گے۔ آج بھی گزارش کروں گا کہ بالکل سارے کام کاج چھوڑ کر اس سلسلے میں بالکل یکسوئی کے ساتھ شامل ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی، اور جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ، یہ مدنی پھول سیو کر لینا چاہیے، محفوظ کر لینا چاہیے، تو ضرور محفوظ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح سے آپ کے پاس یہ جو نا ایپیسوڈ تو ختم ہو جائے گا، یہ ویڈیو آگے بڑھ جائے گی، مگر وہ نوٹ بک، وہ ڈائری آپ کے پاس سیو رہے گی، جب بھی چاہے آپ پڑھ سکیں گے، آپ آگے بڑھا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق بھائی کیسے، خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ تعالی۔ صادق بھائی پچھلے ہم نے کئی ایپیسوڈ کیے جس سے ناظرین کو امید ہے کئی سیکھنے کی چیز ملی ہوگی اس میں، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ایسا ٹاپک ہے کہ جو انسانوں سے متعلق ہے، اور ان کی زندگی میں، چاہے وہ ان کی دنیاوی زندگی ہو جی چاہے دینی زندگی ہو، یہ ٹاپک اس کے متعلق ہے۔ ٹاپک کا نام یعنی ریاکاری اور اخلاص۔ اس کے بارے میں آپ سے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے، سوالات کچھ بڑھائیں گے آپ کی طرف، آپ سے امید کرتا ہوں اب انشاءاللہ تعالی جواب عطا کریں گے۔ تو آپ تیار ہے صادق بھائی؟ جی بالکل۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ڈیفینیشن کی طرف آؤں گا کہ ریاکاری اور اخلاص، ان دونوں کی ڈیفینیشن بتائیے گا۔ جو باطنی بیماری ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ اس سے بچنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو۔ جو اخلاص ہے وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، جی یہ اخلاص ہے، اور ریاکاری اس کا اپوزٹ ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے عمل کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ مثلا عبادت گزار بندہ ہے، عبادت کرتا ہے، اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کہ لوگ اس کو نمازی کہے، اس کی عزت کرے، ہے نا، اس کا احترام کرے، اس کا ادب کرے،
یعنی دنیا میں اس کا ایک مقام و مرتبہ ہو جائے. اس وجہ سے اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے عمل کر رہا ہے، اور یہ ریاکاری ہے. یعنی ہم آسان لفظوں میں اس کو یوں کہہ سکتے کہ ریاکاری یعنی لوگوں کے لیے کرنا، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے کرنا، اور اخلاص اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اللہ پاک کی فکر ہی نہیں کرنا، لوگوں کی فکر کیا کہیں گے یہ نہ سوچنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، یہ اخلاص. زبردست. بہت پیاری چیز ہمیں معلوم پڑی کہ ریاکاری لوگوں کے لیے کرنا، اللہ کے لیے نہ کرنا، اور اخلاص صرف اللہ کے لیے کرنا. ریاکاری یعنی دکھاوا، ریاکاری کو دکھاوا بھی کہا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ ہے ڈیفینیشن. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا صادق بھائی، ریاکاری کے درجات ہوں گے نا، ایک درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے، پھر اس کے اوپر یہ ریاکاری، پھر اس کے اوپر یہ ریاکاری آتی ہے. تو اس کے درجات کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالیے تھوڑا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان تحریر فرماتے ہیں کہ ریا کے بہت سارے درجے ہیں. سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ عبادت میں اللہ کا شریک کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا درجہ ہے، یہ ریاکاری ہے. اسی طرح بعض ریاکاری حرام ہے، بعض جو ہے ریاکاری مکروہ ہے، اور بعض جو ہے وہ ثواب بھی ہے. اچھا صادق بھائی، آپ نے یہاں پر کہا کہ سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے بڑا درجہ، تو اس کو یوں بول سکتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ بڑا درجہ مطلب برائیوں میں سب سے اعلیٰ بڑا، برائیوں میں سب سے، ایسا نہ کہ ناظرین یہاں سمجھ لے کہ اعلیٰ مطلب برائیوں میں سب سے اوپر درجے کا، ٹاپ لیول کا. جی. اور جو ہم عام لوگوں میں بولی جاتی ہے وہ ریاکاری، اس سے مراد ممنوع ریا ہوتی ہے. ممنوع اصل میں یہ جو ریا ہے علماء نے سمجھایا ہے مثالوں کے ساتھ. اخلاص اور ریا، اخلاص جو ہے وہ عمل کی جان ہے. کیا بات ہے. اول تو شیطان عمل کرنے نہیں دیتا ہے. صحیح ہے. اگر شیطان سے بچ کر کوئی بندہ عمل کر لے تو پھر شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل قبول نہ ہو. اس کی وجہ سے وہ نہ عبادت میں کچھ غلطی کروا دیتا ہے، نماز توڑوا دیتا ہے، فاسد کروا دیتا ہے، یا پھر یہ ریاکاری کروا دیتا ہے. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اخلاص عمل کی جان ہے. ناظرین اکرام، ہم اپنے لوح قلب پر یعنی دل کی تختی پر نقش کر لے کہ اخلاص عمل کی جان ہے. شہاب الدین بھائی، اس کو اور میں مزید بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اس نے بہت پڑھائیاں کی ہے، لیکن جب وہ مر گیا، اس کی جان نکل گئی، تو اب وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کے سے پہلے جتنے بھی القابات تھے وہ سب چھین لیے گئے، ڈگری تھی وہ سب کباڑ میں رکھی رہ گئی. اس کے نام کے آگے لکھا گیا مرحوم. کچھ کام کا نہیں ہے وہ بندہ، کیونکہ اس کی روح نکل گئی نا. تو عمل کے اندر سے جب اخلاص نکل جاتا ہے تو وہ عمل بھی کوئی کام کا نہیں رہتا. اسی لیے اخلاص یہ عمل کی جان ہے. درخت ہے، درخت کو آپ اس کی جڑی نکال دو، پھل نہیں آئیں گے، سوکھ جائے گا. وہ اس کو جڑ سے توڑ دو آپ، کچھ نہیں ہو پائے گا. اسی لیے اخلاص جو ہے وہ عمل کی جان ہے. جس عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر ریاکاری ہوگی. اب ریاکاری کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ اس کے عمل قبول نہیں ہوگا، پھر اسے قیامت میں سزائیں بھی دی جائے گی. ہم آگے سنیں گے ریاکار کی کیا سزا ہے. تو یہ عمل اگر ہو تو پھر یہ ریا سے پاک ہو، اس کے اندر اخلاص ہو. اللہ پاک ہم سب کو مخلص بنائے. آمین آمین. بہت پیاری آپ نے بات کی کہ عمل کی جو جان ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص کا معنی یہی ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ پاک کی خوش نودی کے لیے کرے، کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بالکل. میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں خیرات کر رہا ہوں، صدقات کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، فلاحی کام کر رہا ہوں، ملی کام کر رہا ہوں، مدارس بنا رہا ہوں، مساجد بنا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. میرا نام نہ ہو، دنیا والے واہ واہی نہ کرے، ہے نا، نام نہ چڑھ جائے میرا، بس اللہ راضی ہو جائے. اچھا وہ مخلص بھی جو ہوتا ہے صادق بھائی، جو مخلص ہوتا ہے تو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے. یعنی اپنا نام نہیں ہونے دیتا ہے. میں نے بڑی اماؤنٹ دے دیا ہوں، نام نہ ہو. میں نے ایسے کئی دیکھا ہوں کہ میرے پاس ان
کی اماؤنٹ آئی ہے مگر بولے نہیں رسید نہیں کٹانا ہے, ہاں وہ چڑھائیے مت, نام ڈال دیجیے عبداللہ یا کچھ اور, ایسے آئے ہیں ماشاءاللہ. بڑا دل خوش ہوا ان سے مل کر, اور وہ ماشاءاللہ تعاون بھی کرتے ہیں مدارس میں, جامعات میں, بچوں کے لیے مدرسے کے, مگر نام نہیں اپنا چڑھاتے. یعنی ایسے مخلص دیکھے گئے. اللہ تعالیٰ ایسے مخلصوں کی کثرت کرے, اخلاص کی دولت سے. ایسے بھی ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر پوسٹر میں نام نہ آئے تو غصے میں آ جاتے ہیں, غصے میں ہاں ان کے نام کے سامنے حاجی نہ لگائے تو غصے میں آ جاتے ہیں. خود اپنے زبان سے کہتے کہ بھائی اتنی مرتبہ میں نے حج کیا ہے, اتنی مرتبہ عمرہ کیا کہ گن ہی نہیں سکتے. تو ساجد بھائی یہ عمرہ حج اتنی کیے, اتنی نمازیں پڑھے, اتنا سارا کچھ عمل کیا, کس کے لیے کیا, کیوں حاجی لگانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اللہ کے لیے کیا, لیکن لوگوں کو کیوں بتا رہے؟ لوگوں کے لیے تو کیا نہیں عمل. ٹرین میں ایک صاحب جا رہے تھے تو ان کے سامنے والی سیٹ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے. صاحب نے کہا اس نوجوان نے کہ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ بزرگ سے کہا کہ مثال کے طور پر حاجی یوسف, حاجی زید مثال کے طور پہ. تو اب بزرگ نے پوچھا ان سے کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے بولا نمازی عمر. نمازی عمر جی. تو وہ حیران ہو گئے, بولے حاجی تو میں بہت دنوں سے بہت سالوں سے سنتا آیا ہوں, لیکن یہ نمازی نیا لگ رہا ہے کچھ. جی. تو نوجوان نے جواب دیا کہ آپ نے ایک ہی بار حج کیا, آپ حاجی لگا رہے, ہم تو دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, ہم نمازی نہیں لگا سکتے. برابر ہے. تو اگر حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, تو لوگوں کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کو چھپا کے رکھو, وہی عمل کام آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. فون آیا کسی کا, بھائی ابھی ہاں درود شریف پڑھ رہا ہوں, درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں, یا نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نماز پڑھ رہا تھا, آپ نے کال کر دیا. یہ مطلب عبادتیں گنانے لگتے ہیں, یعنی موقع مل گیا اب ان کو, موقع مل گیا. بھائی نیند آ رہی ہے دن میں, ارے ہاں وہ تہجد پڑھی تھی نا رات میں, سو نہیں پایا, تہجد میں اٹھا, پھر یہ اجتماع میں گیا تھا تو نیک کام کر رہا تھا, مدد کر رہا تھا. یہ سب ہاں یہ سب بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کے لیے تو ہم عمل کر رہے نہیں. اچھا مگر آپ یہ جو مثال بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو موقع مل گیا, فون آیا تو بتانا شروع کر دیے, تو میں یہ عبادت کر رہا تھا, فلاں چیز کر رہا تھا, سارا کچھ کر رہا تھا, تو اب وہ بتا سکتے تھے کہ بھائی بزی ہوں میں, یہ بول سکتے تھے. مگر وہ آپ بتا رہے کہ بھائی اب اس کو موقع مل گیا, اب وہ اپنی عبادتیں گنانا شروع کر رہا. اچھا اس میں اگر وہ نیت کر لے کہ بھائی یہ سامنے والا بدگمانی میں نہ آ جائے, صرف میں اس کو بولوں کہ بھائی کہ میں بزی تھا, اب سامنے والا بدگمانی پڑے گا, پتہ نہیں کون سا بزی تھا, کام تھا نہیں تھا, تو کام بتا دیتا ہوں میں کہ بھائی نماز کا وقت ہے, آپ بھی جانتے ہیں 1:30 بجے کی جماعت ہوتی ہے عام طور پہ ہر جگہ, میں نماز میں تھا, یا وہاں پر کسی کے جو ہے مصیبت دور کر رہا تھا, تاکہ اس کا کنفیوژن اور بدگمانی میں نہ پڑے. یہ نیت کر لے تو پھر تو ڈائریکٹ کسی کو ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ بھائی یہ ریاکار ہے. یہ بات آپ نے کی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور نیت کو ہم نہیں جانتے. ہم مطلب اتنے بڑے اللہ والے نہیں ہے کہ دلوں کے رازوں کو ہم جاننے لگے. تو کسی کو بھی ان کی باتیں سن کر ریاکار نہیں بولنا ہے. ہو سکتا ہے وہ سامنے والے کی بدگمانی دور کر رہا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس نیت سے اس کو بتا رہا ہے کہ تاکہ تم بھی نماز پڑھ لو, ترغیب کے لیے تم درود پاک پڑھ لو, نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے وہ بتا رہا ہے. تو ایسا ریاکار نہیں ہے, بلکہ وہ ثواب کا حقدار ہوگا اگر اس کی نیت نیکی کی دعوت کی ہوگی. وہ سامنے والے کو بھی حسن ظن رکھنا ہوگا نا کہ بھائی یہ جو بتا رہا ہے تو یعنی اب میں جو کلیئر ہو گیا مجھے کہ ہاں ماشاءاللہ یہ نماز میں تھا یا کوئی چیز کر رہا تھا, یہ کلیئر ہو گیا. اب اس کو بھی حسن ظن رکھنے کا موقع مل گیا ہے نا. حسن ظن قرآن پاک کی آیت ثابت ہے کہ حسن ظن رکھے وہ اب اس کے ساتھ ماشاءاللہ. یہ تو ہم نے چند مثالیں بیان کی ہے ریاکاری کی. امیر اہل سنت کی نیکی کی دعوت ایک کتاب ہے ناظرین, امیر اہل سنت کی. اس میں امیر اہل سنت نے 80 مثالیں ریاکاری کی بیان فرمائی ہے. آپ جب پڑھیں گے ناظرین تو سر پہ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ بھی ریا ہے, یہ تو میرے علم میں نہیں تھی, یہ بھی ریاکاری ہے, یہ بھی ریاکاری ہے. آپ ضرور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت کا مطالعہ کریں, از اول تا آخر مطالعہ کریں, انشاءاللہ ضرور جو ہے برکتیں اس کی ملے گی انشاءاللہ. صادق بھائی آپ نے جو فرمایا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت میں 80 ریاکاری کی مثالیں بیان فرمائی ہے. اگر آپ چند ایک مثالیں بیان کر دیتے تو ناظرین کے لیے آسانی ہو جاتی کہ یہ بھی ریاکاری ہے. بالکل, آپ سے گزارش ہے کہ اس پر روشنی ڈالیے گا. جی چند ایک مثالیں میں امیر اہل سنت کی تصنیف سے عرض کرتا ہوں. صفحہ نمبر 67
کسی حافظ کا تراویح میں اس لیے قرآن پاک پڑھنا کہ اس کے پیسے ملیں گے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی شادی والے دن یا گھر میں میت کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دینا یا باجماعت نماز کی پابندی کرنا یا صدائے مدینہ لگانا، یعنی مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے گھر سے نکلنا تاکہ لوگ اش کریں کہ یار دیکھو نکاح ہے پھر بھی یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، لوگوں کے لیے۔ ہاں مطلب صادق بھائی یہاں میں عرض کروں گا کہ گھر میں نکاح ہے، شادی ہے، فنکشن ہے، اب وہ جماعت تو واجب ہے، نماز فرض ہے، پڑھنا ہے جی ہے نا، پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہ سن کر سوچے کہ بھائی یہ مثال دی جا رہی ہے اب رک جائے، ہاں ریاکاری ہو جائے گی۔ ہاں یعنی فرض نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھے تو گناہ گار ہوگا۔ امام یعنی نیت غزالی اس کا، میں ہاں مطلب اس میں نیت اس کو اچھی کرنی ہوگی نا کہ بھائی نماز فرض ہے، اللہ کے لیے رضا کے لیے کرنا ہے۔ آپ جو فرما رہے یہ ہے نا کہ وہ فنکشن ہے، نکاح ہے، شادی ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہے، ہاں مگر وہ شادی میں نماز پڑھ رہا، جماعت اجتماع میں جا رہا ہے، لوگ اب یہ نیت کر کے لوگ یہ سوچے کہ یار اتنا بڑا گھر میں اس کے ایونٹ ہے اور پھر بھی یہ جو ہے یہاں پر آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اجتماع اٹینڈ کر رہا ہے، کیا بات ہے، یہ نیت کرے گا تو پھر ریاکاری ہو جائے گی۔ نماز تو فرض ہے، پڑھنا ہے، جماعت واجب ہے، کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ جی ریاکاری کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے۔ یا اللہ، امام غزالی نے فرمایا ہے کہ ریاکاری کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا کہ یار لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں ہے نا، تو یہ بھی تو لوگوں کی نیت لا رہا ہے بیچ میں، برابر ہے، تو زبردست۔ ریاکاری جو ہے نا، عمل اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ ریاکاری کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، ٹوپی پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، مسجد جا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ کرتا رہے بندہ، کرتا رہے، اس کی نیت انشاءاللہ سدھر جائے گی۔ اسی طرح لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے اطمینان اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی 4 رکعت وہ 20 منٹ میں پڑھے لوگوں کے سامنے، اور جب تنہائی میں پڑھے وہ 4 رکعت 2 منٹ میں ختم کر دے۔ جی جی، ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اب بندہ غور کرے نا، اس کا عمل لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، جی جی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو وہ سیم عمل ہوگا، سیم ہوگا، خلوت جلوت یکساں ہوگی، یکساں ہوگی برابر۔ یہاں پر پھر وہی بات آ جائے گی صادق بھائی، آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت پڑھا لوگوں کے سامنے تو 20 منٹ، ہاں خشوع خضوع کے ساتھ، مگر نماز تو صادق بھائی خشوع خضوع کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، ہاں عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہاں اطمینان اس کو حاصل ہو جائے اس طرح پڑھنا ہے، جی، تعدیل ارکان پوری ادا ہو جائے، یہ تو پڑھنا ہی ہے، مگر نیت وہی پھر بات آ جائے کہ نیت یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو جانے کے بڑا پکا لوگوں کی نیت عبادت میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ باقی یہ سب عمل تو ہے اسلام میں، کرنا ہی ہے، خشوع خضوع ہے، اطمینان کے ساتھ تعدیل ارکان سارا کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک، اسی طرح ایک اور مثال امیر اہل سنت دیتے ہیں کہ نماز کے بعد مسجد میں اس لیے دیر تک ٹھہرے رہنا کہ لوگ نیک آدمی سمجھنے لگے کہ یار بندہ نماز کے بعد بھی تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہے، لگا رہتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو بیچ میں لائے گا تو ریاکاری ہو جائے گی۔ عبادت جب بندہ کر رہا ہے تو اگر لوگوں کا خیال آ گیا کہ یار یہ بندہ آیا یہ مجھے نمازی کہے، چلو میں اچھے سے اخلاص پیدا کر کے نماز پڑھتا ہوں، تو تبھی ہمیں جو ہے نا ریڈ سگنل آنا چاہیے، جی جی، ریڈ سگنل آنا چاہیے کہ اب جو ہے نا یہ عمل لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن شہاب الدین بھائی جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو کچھ اعمال اس میں سے غائب ہوں گے، یا اللہ، یعنی دنیا میں جو اچھے عمل کیا ہے ہاں وہ ختم ہو جائے گا، اس نے تہجد بھی پڑھی ہے لیکن نامہ اعمال میں اس کا تہجد پڑھنا لکھا نہیں گیا، یا اللہ، نمازیں اس نے پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں کی ہے، صدقات دیے ہیں، زکوٰۃ دیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، لیکن نیک اعمال وہ نامہ اعمال میں نظر نہیں آئیں گے۔ وہ عرض کرے گا تو اللہ فرمائے گا کہ اس سے لو جس کے لیے عمل کیا تھا، میرے لیے تم نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ بہت بیوقوف تاجر ہے جو سستی شہرت کے لیے، سستی عزت کے لیے دائمی جنت کو چھوڑ دیتا ہے، دائمی اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور مثال امیر اہل سنت دیتے ہیں کہ نماز میں پہلی صف کا اس لیے اہتمام کرنا کہ لوگ متاثر ہوں، تعریف کریں، یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو ایسے امیر اہل سنت نے 80 مثالیں بیان فرمائی ہے
اور باقی وہاں سے ناظرین مطالعہ کر لیں نیکی کی دعوت، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آپ کی لکھی ہوئی ہے، زبردست کتاب ہے، اس میں نیکی کی دعوت بھی آپ کو ملے گی، اور یہ جو مثالیں صادق مدنی صاحب بیان فرما رہے یہ 80 مثالیں آپ کو وہاں مل جائے گی، یعنی وہاں سے ہم کو سیکھنے ملے گا، آپ کو سیکھنے ملے یہ گا۔ فرض ہے شہاب الدین بھائی، کیا چیز فرض ہے؟ یہ ریاکاری کا علم سیکھنا فرض ہے، برابر ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح یہ بھی جی جی باطنی بیماریوں کا علم سیکھنا۔ حدیث پاک کے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال رسول اللہ علیہ السلام، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اس میں سے باطنی امراض بھی ہے نا، جیسے وہ ریاکاری آپ فرما رہے، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اور یہ کتاب ملے گی کہاں؟ مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہوتی ہے، وہاں سے آپ جو ہے آن لائن بھی مل جائے گی، پرچیز کریں، انشاءاللہ تعالی برکت نصیب ہوگی۔ صادق بھائی زبردست آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ مثالیں جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ عبادت میں ریاکاری، نماز پڑھ رہا ہے تو ریا، صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو ریا، زکوٰۃ دے رہا ہے تو ریا، پھر نماز میں پہلی صف میں جا رہا ہے تو ریا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب تو کرنا ہی ہے، پہلی صف میں نماز کی فضیلت اپنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی ہے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا وہ بھی ہے، اطمینان تعدیل ارکان آ گیا یہ بھی ہے۔ تو اب اس میں یہ اچھی نیت کیسے کریں، یعنی ریاکاری نہ آئے اور اس میں اس کی اچھی نیت ہو جائے امر خیر میں۔ اور جیسے آپ نے وہ بتایا کہ بھائی جو بھی عمل کرے گا ریاکاری کے ساتھ تو قیامت کے دن نام اعمال کھلنے کے بعد وہ غائب ہو جائیں گے، تو ایسا کیا کرے کہ وہ لوگوں کے لیے نہ کرے، دل سے یہ نکل جائے اور اللہ پاک کے لیے کرے، بس اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کی رضا، اس لیے وہ کیا کرے؟ اگر وہ اخلاص کی فضیلتوں کو پیش نظر رکھے گا اور یہ جو لوگ عزتیں دے رہے ہیں، شہرت دے رہے ہیں، ان کی حیثیت سمجھ لے گا، ہے نا، کہ یہ میرے لیے جو ہے یہ زہر قاتل ہے نا، وہ اگر سمجھ لے گا، پیش نظر رکھے گا، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے گا، اپنے دل میں خدا کا خوف رکھے گا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بزرگان دین کے واقعات پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے ضرور اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ جس طرح بزرگان دین نمازیں پڑھتے تھے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح تصور کرتا ہوں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، پیچھے موت ہے، اس طریقے کا اگر تصور کرے گا بندہ تو انشاءاللہ ریاکاری سے ضرور چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ زبردست ناظرین، سنا آپ نے کہ ریاکاری کی مثالیں سنی، ریاکاری کی مذمت، یہ ریاکاری میں عافیت نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، ریاکاری ناجائز و گناہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو جہنم میں لے جانے والے کام ہمیں کرنا نہیں ہے۔ جو بھی کام کرے سب سے پہلی نیت یہی کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے، جی ہاں اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے، انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا۔ اور دعوت اسلامی میں اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے نیت کر لینا ہے نا، حدیث پاک کہ نقدۃ المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہاں، وہ عمل اگر نہیں بھی کرتا ہے کسی وجہ سے، عمل اگر نہیں بھی کرتا ہے اور نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اور کتاب میں یہاں تک ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ کیا بات ہے، یعنی کہ اگر بندہ مباح کام کر رہا ہے اس میں اگر وہ نیت بھی کر لے تو مباح کام مستحب ہو جائے گا، ثواب والا ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گی۔ کھانا کھانا مباح ہے، جیسے بریانی ہے، پلاؤ ہے، عادت کو عبادت بنا دیتی ہے، عادت کو عبادت بنا دیتی نیت۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ دیکھیے ساری چیزیں ہم کھا رہے پی رہے، اس میں آپ نیت داخل کر لیجئے، سب سے پہلی نیت اللہ پاک کی رضا کے لیے، یعنی کھانا کھا رہا ہوں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی یہ کھانا آپ کا کیا ہے، عادت ہے نا، کھانا ہماری عادت ہے اور حاجت بھی ہے، مگر یہ عادت اور حاجت جب نیت داخل کریں گے تو عبادت بن جائے گی۔ کیا بات ہے، یعنی اچھی نیت، صالح نیت ہو آپ کی، ریاکاری والی نیت نہ ہو، اچھی نیک نیت ہو، انشاءاللہ تعالی اس نیت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کرنے والا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ صادق بھائی یہاں پر ایک سوال اور کروں آپ سے کہ ہمارے جو اسلاف کرام، بزرگان دین جو تھے اور ابھی بھی ماشاء اللہ تعالیٰ حیات، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا اخلاص کیسا تھا؟ ان کے اخلاص کے بارے میں آپ کچھ بتائیے تاکہ ہمیں سیکھنے ملے۔ جو بزرگان دین یہ ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں، یہ جو جیسا کریں گے ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی کریں گے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے تربیت یافتہ ہے، کیا بات ہے،
خلیفہ چہارم. ہاں خلیفہ چہارم، کیا بات. چوتھے خلیفہ اسد اللہ، یہ دشمن پر غالب آ گئے. جی جی. تو اب دشمن نے ان کے منہ پر تھوک دیا. آپ جو ہے نا اس دشمن کو آپ نے چھوڑ دیا کہ جا تو آزاد ہے. اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا، ان کو تو اور پلٹ کے جواب دینا چاہیے تھا، غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو چھوڑ دیا. تو اس نے وجہ پوچھی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جو میں تیرے اوپر سوار تھا ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تو نے تھوکا تو اس میں اب کہیں اس نیت کا دخل نہ ہو جائے کہ میں اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے تجھے مار رہا ہوں. اللہ. تو یہ بزرگان دین کا اخلاص تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ بزرگان دین کا اخلاص ہوتا ہے. زبردست. امیر اہل سنت کی مثال لے لے، جیتی جاگتی مثال ہے مرشد کریم کی کہ آپ دعوت اسلامی کا اتنا کام کیا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا اتنا کام، لیکن آپ کا اخلاص ایسا ہے کہ آپ نے آج تک دعوت اسلامی سے 1 روپیہ نہیں لیا. کیا بات ہے. یعنی کبھی پیر صاحب یہ بھی نہیں فرماتے کہ یہ کام میں نے کیا یہ میں نہیں لاتے، میں نہیں لاتے. یعنی جو کہ دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. میں بھی ابھی تک یہی سناؤں آپ سے کہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں. جی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتر قادری دامت برکاتہم العالیہ، زبردست ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو تقوی اخلاص ہے وہ ہمارے لیے اس میں سیکھ ہے، نصیحت ہے، سبق ہے کہ ہم سیکھیں کہ اتنی بڑی دعوت اسلامی چلانے والے انہوں نے اپنی زبان پہ کبھی میں نہیں لایا. نہ آپ وہاں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا. یعنی جو بھی کیے وہ دعوت اسلامی والے نے کیے، اور ہمیں یہ ذہن بھی وہی دیتے. یعنی اللہ کی رحمت سے جو ماحول ہے یہ آپ کا ہی دیا ہوا ہے کہ نیت کرنا ہے ہر کام سے پہلے جی، اور اللہ کی رضا والے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے. اور آپ کی کتاب بھی ہے ریاکاری کی تباہ کاری ماشاءاللہ. یہ یعنی کہ ہم دیکھیں نا امیر سنت کی زندگی کا مطالعہ کریں، مدنی مذاکرہ آپ کا دیکھیں انشاءاللہ تعالی، ان کی صحبت سے، ان کو دیکھے سنے، ان کے سننے سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ریاکاری دور ہوگی، اخلاص دور ہوگا. چونکہ یہ اللہ کے ولی ہے، زبردست بہترین بہت بڑے عالم دین ہے، انشاءاللہ تعالی برکت نصیب ہوگی. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ ریاکاری کی کیا مذمت ہے، ریاکاری کتنی بری صفت ہے، اور اخلاص یعنی جو عمل کی جان ہے. اگر اخلاص نہیں ہوا تو عمل بیکار ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس میں اخلاص ضرور ہو، یعنی ہم مخلص بن جائیں، اخلاص والے بن جائیں. ریاکاری لانا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی کہ آج یہ تعریف ہے آپ کی، یہ دن گزر جانا ہے، یہ دن نکل جانا ہے، پھر اس کے بعد پھر لوگ اپنے حال پہ آ جائیں گے، پھر بھول جائیں گے آپ کو. مگر یہ ریاکاری آپ کی جو ہے نا وہ تباہ کاری بن جائے گی. تو آپ نے یہ مائنڈ سیٹ رکھنا ہے کہ ریاکاری میں خیر نہیں ہے اور اخلاص میں خیر ہی خیر ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو ہمیں اللہ کی رضا والے کام کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس میں ریاکاری نہیں لانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آئیے مختصر سی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دونوں جہان میں اس کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے. اللہ پاک ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین.